حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا۔ دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا، اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا۔ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے، اسے اولاد عطا کر دے۔ دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی، اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے۔ وہ کہتا میرے دل میں بات تھی، مجھے بتانی نہیں پڑی۔ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، نور الہی سے۔ میں بیمار ہوں، کہنا نہیں پڑا، حضرت نے دعا کر دی۔ اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا، لوگ بڑھ گئے، دلی کی جامع مسجد کے باہر بھی صفیں بچھنے لگی، تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لیے مسئلہ ہی نہ بنا دے کل۔ اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف تھی، اس طوائف کو کچھ پیسے دیے، کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے، کہنے لگی فکر نہ کرے۔ جمعے کا دن تھا، ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا۔ حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سائلین کا رش تھا، ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ۔ حضرت جا رہے، حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے، دائیں بائیں لوگ ہیں۔ وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے۔ پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے؟ رات تو پھر آپ آ گئے، ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ وہ معاف کیجیے گا، اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے، کھوٹے سکے، تو میں بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو یہ کھوٹے سکے۔ وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا، مد و جزر ہونے لگا، جو پیار میں کچے تھے وہ تڑپنے لگے کہ ہمارا پیر رات کو کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں، ہم تو سمجھتے حجرے میں ہوتا ہے، یہ رات کو کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے رات کو؟ جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پج جانا۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پج جانا، پاوے سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹونا۔ کچھ تو کھڑے تھے، کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، کوئی جو مرضی۔ کچھ مد و جزر کا شکار ہے، حالات بدلنے لگے۔ اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے، کہنے لگی کھوٹے سکے دے گئے تھے، دکاندار نے لیے نہیں۔ حضرت کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جیب میں ڈالا، الٹا ہاتھ پیسے نکالے اور سیدھا ہاتھ اس بی بی کے سر پہ رکھا۔ کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں، تم مجھ سے اصلی سکے لے جا، جا اصلی سکے لے جا، تیرا کام ہو جائے، اور فکر نہ کرنا، پھر بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، میں اصلی سکے دے دوں گا۔ یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی، پلٹ کے آئی، پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے، کس حسین مزاج کا تو مالک ہے؟ میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ، اور میں فلاں بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی طوائف، اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا ہے۔ آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی۔ یہ لفظ کہے قدموں میں گری، اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا، اٹھی، آنسو پونچھے، نقاب اوڑا، کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے، اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے۔ فرمایا میرا مکان اب کسی طوائف کا کوٹھا نہیں رہے گا، میں اسے مسجد بناؤں گی، اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی